پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں دیکھیں الیکشن کی طرف جا رہے ہیں یا آپ ایک فائنینشیل ایمرجنسی کی طرف جا رہے ہیں. فائنینشیل ایمرجنسی ایکچولی لگ چکی ہے. فائنینشیل ایمرجنسی ہے ملک میں, اور فائنینشیل ایمرجنسی ہے لیکن وہ اس طرح سے ہے کہ آپ نے جو ہے وہ لوگ پیسے بینکوں سے ڈالرز نہیں مناسب نکلوا سکتے, ایل سیز نہیں کھل رہی, باہر آپ پیسہ نہیں لے جا سکتے, مطلب اور بہت ساری چیزیں. آپ کریڈٹ کارڈ باہر سے اگر آپ چارج کرتے ہیں ڈالرز میں تو وہ اس کا کیا بینک ریٹ بینک ہی ہے لیکن وہ بینک ریٹ پہ آپ کو نہیں ڈالر دے رہا بلکہ وہ بینکس ہی جو ہیں وہ مختلف ریٹس پہ دے رہے ہیں ڈالرز, تو یہ آپ کا ڈکلائن ہو جائے گا کارڈ. تو ایشو یہ ہے کہ اب اس پوری پکچر میں ایک ایمرجنسی تو ہے آلریڈی. اب اس کو یہ ایمرجنسی ٹرانسلیٹ کب ہوتی ہے سڑکوں پہ شہروں میں, یہ حکومت نے اس سے پہلے ڈیسائیڈ کرنا ہے کیونکہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے. پولیٹیکل اس صورتحال میں جبکہ کنٹرول کون ہے, کون کر رہا ہے ملک میں, عمل درآمد کس کا ہے, فیصلے کیا ہو رہے ہیں, کیا مطلب اس میں آپ جو ہیں وہ کیا افورڈ کر سکتے ہیں. لوگ پہلے ہی سڑکوں پہ ہیں مختلف حوالوں سے. تاجر برادری تو ابھی وہی میں نے کل بھی جو بات کی تھی کہ وہ ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے اب نیچے دکانوں تک, اور وہ ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے ایک روٹی کی قیمت تک. تو یہ صرف اوپر کی آپ کہتے ہیں نا تاجر برادری ہے چیمبر, بھائی وہ چلائیں گے اپنا کام تو نیچے پہنچے. تو میں نے کل بھی بات کی تھی کہ نیچے پرچون کی دکان چلے گی یا ٹھیلا چلے گا کسی کا. تو ایشو یہ ہے سارا کہ اب اس پوری پکچر میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جو الیکشنز کی طرف جا رہا ہے ملک, تو الیکشنز جو ہیں وہ تو بعد میں ہوں گے, ٹھیک ہے, احتجاج ہوگا الیکشنز. اور کیا الیکشنز کے میں کوئی حل ہے؟ یہ الیکشنز میں صرف یہ ہے کہ جی ایک دوسرے کو گالیاں دینی ہے اور بیانیاں کیا بنانا ہے. سولوشن کیا ہے؟ مطلب جو ہے وہ اس وقت اگر مثال کے طور پہ عمران خان صاحب حکومت میں فوری طور پہ کل آ جائیں تو پرسوں کیا ڈاکٹر صاحب خان صاحب کی بات کر رہے ہیں, ان کی جماعت جب لانا پڑے گا نہیں آپ بحال کر دیں. لیکن سائفر کا یہ کیس لگ گیا, میں اپنی بات مطلب سائفر کا کیس لگا, مجھے نہیں پتا کیا اس میں بات ہوتی ہے, لیکن فرض کریں کہ سائفر کا جو کیس 24 تاریخ کو لگ گیا, بڑی انٹرسٹنگ اس میں ان کیمرہ ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے, بڑا امپورٹنٹ یہ کیس اگلے ہفتے لگا ہوا ہے کمنگ ویک میں. تو اگر فرض کریں کہ یہ ایک مطلب فرض کوئی بھی ایسی چیزوں کہ عمران خان صاحب واپس آ جائیں, تو ابھی کیا شوکت ترین صاحب کیا کریں گے, وہ منی بجٹ لے آئیں گے فوری طور پہ یقیناً. اور عمران خان صاحب خان صاحب بھی 3.5 سال حکومت کر چکے ہیں اور شروع میں ہی انہوں نے 100 ڈیز ایجنڈا دیا تھا 100 دنوں کا, وہ بھی اس پر بھی عمل نہیں کر سکے خان صاحب. تو اب کیا ایسی نئی بات ہوگی کہ خان صاحب حکومت کریں گے اور اس کے بعد معاشی طور پر بہتری آئے گی عوام کے لیے؟ نہیں, خان صاحب کے تو دیکھیں ابھی تو وہ شیڈیول کا اعلان ہو جاتا ہے تو 90 دن میں کروانا پڑے گا, وہ سارا بھی تو اعلان نہیں ہوا. اس تاریخ کو الیکشنز ہوں گے, یہ ڈیٹ ہے اس تاریخ کو, ابھی تو صرف یہ ہوا ہے کہ وہ استعفے منظور ہوئے. اچھا اب اس میں ایشو میں وہی بات کہہ رہا ہوں نا کہ وہ اس وقت تک جو ہے اس وقت کیا حالات ہوتے ہیں ملک کے میں نہیں جانتا. یہ اس میں بائی الیکشنز تو نہیں, جنرل الیکشنز ہوں گے, بائی الیکشنز ہوں گے قومی, اس وقت تک کیا حالات ہوں گے ملک کے. ابھی جو پرائرٹی ایشو ہے جو سب سے پہلے آ گیا ہے, بات چیز ہوتی ہے نا کہ پرائرٹی لسٹ ہوتی ہے, بہت سارے کام اہم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن اس میں جو لوگ میڈیکل کے شعبے سے کسی بھی طرح سے وابستہ ہیں ان کو یقیناً یہ علم ہوگا کہ جب پیشنٹس کو لایا جاتا ہے ایمرجنسی میں تو اس وقت ان کو پہلے کیا کرنا ہے. وہ اے بی سی ڈی والی جو بات ہے وہ ان کو پتہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ اس پیشنٹ کا سانس بحال کرنا ضروری ہے یا اس کی بلیڈنگ روکنی ہے, یا ایک ڈاکٹر موجود ہے تو اس کو پہلے کیا کرنا ہے, پہلے گن شاٹ کو دیکھنا ہے, یا بلیڈنگ گن شاٹ اگر سر میں ہے گولی لگی ہوئی ہے اس کو دیکھنا ہے, چیسٹ وونڈ کو دیکھنا ہے, بلیڈنگ روکنی ہے, کیا کرنا ہے, ایئر وے کو دیکھنا ہے. مطلب آپ کی پرائرٹیز ہوتی ہیں کہ کام سارے امپورٹنٹ ہیں, پہلے کون سا کام کرنا ہے. تو پہلے آپ نے کیا دیکھنا ہے, پہلے آپ اصل ایشو آپ کھڑا ہو گیا معیشت کا, کیونکہ معیشت جو ہے وہ مطلب پتہ چلا اس وقت تک اب مریم نواز لینڈ ہوئی اور ساتھ ہی یہاں پہ منی بجٹ آ گیا 2 دن پہلے, تو اس میں وہ کیا بیانیہ ہوگا. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگر کہتے ہیں کہ میں احتجاج کر رہا ہوں, میں اس کو نہیں مانتا, تو پھر عمران خان صاحب حکومت میں کہاں آئیں گے, پھر تو الیکشنز ہی نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے. اور دیکھیں نا کراچی کا میئر اٹک گیا نا, ایم کیو ایم نے کہا کہ ہم نتائج کو نہیں مانتے. آج ایم کیو ایم نے یہ کہا ہے کہ پہلے تو تھا انہوں نے کہا ہم نتائج کو نہیں مانتے, نتائج تسلیم نہیں کرتے, میئر ہی نہیں بن پا رہا. اور کراچی وہ شہر ہے جہاں سے پھر وہی بندرگاہ اور سارا اسٹارٹ ہوتا ہے. اب یہ میئر جلدی بن جائے تو بہتر, جتنی تاخیر ہو رہی ہے تو اور بے چینی پھیل رہی ہے. اور پھر اس کو کیا ایم کیو میں سیٹ کرے گی نہیں کرے گی, یہ ایک سوال ہے آنے والے دنوں میں. اب اس میں یہاں پر جو ہے وہ عملاً حکومت کی ریٹ ختم ہو گئی ہے. حکومت ایکچولی ریٹ سے چھوڑ دیں, فیصلہ سازی کی قوت ختم ہو گئی ہے نا, کہ آپ نے کیا بجٹ کو لانا ہے نہیں لانا. اچھا پھر اس کے بعد جو اور ایک
بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے. مسئلہ کیا؟ مسئلوں کی وہ کہتے ہیں مدر آف آل دا مسائل ہماری ایلیٹ کے لیے، وہ یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آدم امین چودھری صاحب کے کیس میں یہ ہے کہ نیب کے ریفرنس واپس لینے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ بریت ہو گئی. یہ بڑا 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 امپورٹنٹ فیصلہ ہے جو کل آیا، اور وہ یہ فیصلہ ہے کہ ریفرنس واپس لینے کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ بریت ہوگی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیب جو ہے وہ دوسری عدالتوں سے میں یہ مقدمات جاری رکھنے میں تعاون کرے، اور اس دوران اگر کوئی ضمنی ریفرنس آتا ہے تو اس کو بھی شامل کر لیا جائے، ایکویٹل نہیں ہے. ٹھیک. اب یہ ایک بہت بڑا جو ترامیم، یہ وہ ترامیم کے اوپر ہی یہ سماعت کے دوران یہ فیصلہ آ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جی نیب نے ریفرنس واپس لے لیا لیکن بری نہیں ہوا. یہ اس سے پہلے یہ تاثر تھا کہ شاید نیب نے ختم ہو گئے، ریفرنس واپس کر دیا، عدالت نے کر دیا. انہوں نے کہا نہیں، واپس کرنے کا مطلب بریت نہیں ہے. واپس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو دوسری عدالت میں لے کے جائیں، اور اس کو پھر وہ عدالت اگر آپ کو، احتساب عدالت اگر آپ کو بری کر دیتی ہے، ایک کیونکہ یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، تو یہ پھر اس کا مطلب پھر وہ فائنل ہوگا. یہ اس طرح سے جو ہے وہ نیب کا ریفرنس واپس لینے سے بری نہیں ہو رہے لوگ. جو آپ پہ ایلیگیشنز نہیں، بری الزما نہیں میں کہہ رہا، کائنڈلی بری نہیں ہوئے. ٹھیک جی آپ بری نہیں ہوئے، ٹھیک، آپ یعنی اس میں آپ کا ایکویٹل نہیں ہوا. صحیح ہو گیا. اور جی، اور آپ جو ہے ایکویٹل نہیں ہوا، آپ اس میں جو ہے وہ ابھی تک یعنی اس میں کنوکٹ ہیں، لیکن آپ کو جو ہے وہ دوسری عدالت سنے گی. اس سے پہلے تاثر یہ تھا کہ نیب واپس لے لے گی تو آپ بری ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوا، انہوں نے کہا کہ بریت نہیں ہے. اچھا، 12 ایک وہ مسئلہ کھڑا ہو گیا. اچھا، پھر اس کے بعد مریم نواز صاحب، میں نے آپ سے کہا کہ وہ یہ جو دن ہیں، اب ان دنوں میں بہت ساری چیزیں کلمنیٹ ہو رہی ہیں. اب ان ایک رخ اختیار کر رہی ہیں بہت ساری چیزیں، بے چینی، عدم استحکام. حکومت دو تین وجوہات کی بنیاد پہ ختم ہے. ایک تو یہ میں کہہ رہا ہوں حکومت نہیں ہے، ایگزسٹ نہیں کر رہی. ایک تو وجہ یہ ہے کہ فیصلہ نہیں کر پا رہے. پھر اس کے بعد امپلیمنٹیشن تو بات کی بات ہے نا، فیصلے سازی ہی نہیں ہو پا رہی. اور پھر اس کے بعد یہی نہیں طے ہو پا رہا. دیکھیں ابھی حکومت موجود ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ میں وزیر اعظم ہوں گا اگلا، تو بلاول ہوں گے یا مریم نواز ہوں گی یا سندھ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں مل کے لڑیں گے، تو کیا پنجاب میں بھی مل کے لڑیں گی پارٹیاں؟ یہ بیچ میں بیانات آ گئے. اور اس سے پہلے یہ منی بجٹ آ گیا، اور اس کا ٹائمنگ میں اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں، کیونکہ دیکھیں ہم نے بطور ایک ریاست یہ طے کر لیا تھا چند ماہ سے مسلسل. شوکت ترین صاحب کی اگر آپ گفتگو سنیں، پچھلے چند مہینوں سے وہ کہتے ہیں ہمیں آئی میں جانا پڑے گا، ہمیں جانا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اس کے نتیجے میں مہنگائی ہوگی، یہ ہوگا، وہ سیاسی، لیکن وہ سیاسی بیان تو دیتے ہیں، ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جانا پڑے گا. مطلب اگر میں بھی ہوں گا تو مجھے بھی جانا پڑے گا. مطلب وہ یہ تو اب سوال یہ ہے کہ جب جانا پڑے گا تو اس میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ مطلب آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ مطلب وہاں پر جب آپ کو اچھا، اور یہ جو سعودی عربیہ نے بات کی ہے نا پاکستان سے کہ جی آپ ریفارمز کریں تو ہم آپ کو پیسے دیں گے، صرف پاکستان سے نہیں کی یہ بات، انہوں نے ایجپٹ سے بھی کی ہے، انہوں نے مصر سے بھی یہی بات کی ہے. مصر میں بھی اربوں روپے کی انہوں نے 41 ارب روپے کی ایڈ دی تھی جنرل سیسی کو، جب جنرل سیسی وہاں پر محمد مرسی کی جگہیں ہیں. تو کویت اور متحدہ عرب امارات اور جو ہیں وہ قطر نہیں ظاہر ہے، کیونکہ قطر جو ہے وہ تھوڑا سا ان کا ٹلٹ تھا محمد مرسی کی طرف، لیکن سعودی عربیہ، یو اے ای اور کویت نے بہت زیادہ مدد کی، 41 ارب ڈالر 41. اچھا، لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ زیادہ تر انویسٹمنٹس یا انہوں نے بینکوں میں رکھوا دیے اور کیش بھی دیا ہوگا یقیناً. تو ایک اچھی صورتحال بنی رہی مصر میں. اب مصر جو ہے وہ بالکل ایسی جگہ کھڑا ہے جہاں پہ ان کے پاس کنٹینرز کھڑے ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، ایک انتہا پسند حکومت آ گئی ہے اسرائیل میں، جس کے نتیجے میں یقیناً مصر کے اوپر اندر جو احتجاج اور جو معاملات خراب ہو رہے ہیں وہ مزید خراب ہو رہے ہیں. اور گندم کی سپلائی، یوکرین کی جنگ، اس کا سب سے زیادہ اثر بھی مصر پہ ہی پڑا ہے، دنیا بھر پہ پڑا ہے، مصر پہ زیادہ پڑا ہے. وہ سوئس کینال اور وہ سارے ادھر کنٹینر جمع ہونے شروع ہو گئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ یہ سوال پیدا ہو رہا ہے، اس کا پولیٹیکل اینگل بھی ہے کہ ان ملکوں نے ایجپٹ کو ابینڈن کر دیا ہے یا ہیں ساتھ ابھی کیا ہیں. تو یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے پالیسی، یہ دنیا بھر کے لیے
یہ ظاہر ہے کہ یہ سعودی عرب نے، آپ دیکھیں نا، سعودی عرب کو آپ دیکھیں اور آپ یو اے کو دیکھیں، آج سے 20 سال پہلے کے متحدہ عرب امارات کو دیکھیں، ٹھیک، تو متحدہ عرب امارات اور آج کا دیکھیں، ڈاکٹر صاحب انہوں نے ایک ریفارم بریک کا وقت ہوا ہے سر، واپس آ کے بات کریں آپ کو گے. یہی نہیں پتا کہ کراچی کی آبادی کتنی ہے. مطلب آپ جسٹ امیجن کہ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے ملک کی آبادی کتنی ہے. سر ابھی احسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ نئی مردم شماری کے بعد ہی انتخابات کا اعلان ہوگا، جس کا سلسلہ ابھی تک شروع جس نہیں ہو ملک میں سکا. یہی نہ تاحال پتا ہو کہ اس میں لوگ کتنے ہیں، وہ کہہ جی، رہے 22 کروڑ ہیں، وہ کہہ رہے 25 کروڑ ہیں، وہ کہہ رہے نہیں تھے، جس کے منہ میں 30 کروڑ کہہ دوں تو اچھا 30 کروڑ ہو گئے. مطلب کسی کو پتہ ہی نہیں آبادی کتنی ہے.